کافر کی ساری چال بازیوں کو ناکام کرنا ہے، اللہ کے مورچے کو مضبوط کرنا ہے۔ انشاءاللہ بات درست ہو گئی۔ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ابھی جناب انڈیا اور پاکستان کی جو جنگ ہوئی، ایک طرف کلمہ پڑھنے والا مسلمان تھا اور اس کی فوجیں تھیں، اور دوسری طرف کلمے کا انکاری اور گائے کو خدا کہنے والا اس کی فوجیں تھیں۔ یون کی آبادی زیادہ ہے، ان کی فوجی طاقت زیادہ ہے، لیکن آپ نے کیا دیکھا کہ اللہ رب العالمین نے ہماری اس زندگی میں، ہم نے سنا تھا 1971 میں مشرقی پاکستان اسی اللہ کے دشمن نے ہم سے الگ کر دیا تھا، بنگلہ دیش بنا دیا تھا۔ یہ ابھی تک بلوچستان میں جناب اپنے جاسوسوں اور ایجنٹوں کو داخل کر کے ہمارے ملک کو جناب خراب کر رہا ہے۔ کراچی کے اندر، خیبر پختونخوا کے مختلف شہروں کے اندر ہندوستان کی اس ساری سازش کے نتیجے میں لوگ ہیں کہ وہ ہمارا خون کر رہے ہیں، قتل عام کر رہے ہیں۔ لیکن اس سب کے باوجود اس جنگ کے اندر آپ نے دیکھا کہ اللہ رب العالمین نے کلمے کی بنیاد پر بننے والا جو پاکستان تھا اس کو فتح مند کر دیا۔ یہ میرے اور آپ کے یقین کے لیے یہ بات کافی ہے کہ اسی اللہ کی ہم نے بندگی کرنی ہے جس اللہ نے اس ہندوستان کی مرمت کی ہے انشاءاللہ۔ وہی اللہ اس اسرائیل کا بندوبست کرے گا اور فلسطین آزاد ہوگا۔ لہذا اس اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق پہلے سے بڑھ جائے۔ ابھی عید آ رہی ہے، اور عید بھی کیا ہے؟ قربانی کا مہینہ ہے۔ یہ قربانی کا ساری کی ساری یہ قربانی کی داستان ہے جناب، ہماری بڑی ذرّی تاریخ ہے۔ تو ان عید کے دنوں میں روزے رکھتے تھے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم۔ عرفہ والے دن جس دن لوگ حج کریں گے اس دن تو روزہ جو رکھنے والا، اس کے 1 سال کے پچھلے اور آئندہ 1 سال کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ تو بس اللہ کی قربت، اللہ کے دامن کے ساتھ لگنے اور چمٹنے کا یہ وقت ہے میرے بھائیوں، تب جا کر ہم اللہ کے دشمنوں کا مقابلہ کرتے ہوئے اپنی آئندہ آنے والی نسلوں کو محفوظ کر سکیں۔ پھر اللہ کہتے ہیں وَفْعَلُوا الْخَيْرَ، کہ جناب نیکی کے کام بھی کیا کرو۔ وَفْعَلُوا الْخَيْرَ سے کیا مراد؟ خدمت خلق کے کام کیا کرو۔ جہاں ہم نے اللہ کی بات ماننی ہے، اس کے مورچے کی پیراداری کرنی ہے، اس کے سپاہی کے طور پر جینا ہے۔ اور اللہ کے مورچے کا اس وقت پیغام کیا ہے کہ اللہ کی دھرتی پر ظلم ختم ہو جائے اور انصاف کا نظام آ جائے۔ اور انصاف اور عدل کے نظام کو اسلامی نظام کہتے ہیں۔ اسلامی نظام لانا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کا غلام ہے، اور اللہ رب العالمین نے اس نظام کو لانے کے لیے ہمیشہ اپنے انبیاء بھیجے۔ تو اب جب 5 سال کے بعد ہم لائن میں کھڑے ہوتے ہیں، ہم لائنیں بناتے رہتے ہیں اپنا ووٹ ڈالنے کے لیے، جب اپنی لائنیں بناتے ہیں میری بہنوں اور بھائیوں، یہ سیکھنے کا وقت ہے اور سمجھنے کا وقت ہے کہ اس وقت پھر ہم کہیں اسلام کی مخالفت میں کھڑی جو لائن ہو اس کو لمبی نہ کریں، پھر ہم اسلام کی لائن کو لمبی کریں گے انشاءاللہ۔ اسلام کی حکومت لانے والوں نے انتخابی نشان کیا دیا ہوا ہے؟ ترازو۔ اور ترازو جو ہے اللہ خود کہتے ہیں کہ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، کہ میں نے انبیاء بھیجے، لوگوں کی طرف آسمانی کتابیں بھیجی، میں نے انہیں ترازو بھی دے کر بھیجا۔ ترازو دراصل عدل کا نام ہے، یہ برابری اور مساوات پیدا کرتا ہے جناب۔ اور یہ اس لیے بھیجا کہ تاکہ معاشرے اور بستیاں عدل کے نظام پر قائم ہو جائیں، بچوں کو حقوق ملیں، عورتوں کو حقوق ملیں، نوجوانوں کو حقوق ملیں، کوئی برادری کی تقسیم نہ کرے، کوئی علاقے اور مسلک کی تقسیم نہ کرے، بلکہ سارے انسانوں کو ان کی لیاقت کے مطابق ان کو حق ملنا چاہیے۔ چنانچہ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، ترازو کا نشان عدل کا نشان ہے۔ تو آنے والے پھر اس مرحلے میں کیا خیال ہے، ترازو کی والی لائن لمبی ہوگی یا کسی اور کی لائن لمبی ہوگی؟ یہ ہماری آپ سے تلقین ہے، زور نہیں ہے، ضابطہ نہیں ہے، ہماری گزارش ہے آپ کی خدمت میں کہ جب اللہ کے بندے ہیں آپ، اللہ ہی نے پیدا کیا ہے، تو اللہ کے نظام کو لانے کے لیے تاکہ سودی معیشت ختم ہو، تاکہ ہر طرح کا ظلم اور رشوت ختم ہو، تاکہ برابری کی بنیاد پر لوگوں کو حق ملے، اس نظام کو لانے کی جدوجہد کی جائے۔ تو جناب اس نظام کو لانے کے لیے پھر ضروری ہے کہ وفعل الخیر، کہ خدمت خلق کے کام کیے جائیں۔ خدمت خلق کے کام، رکوع تو اللہ کے لیے ہوتا ہے میری بہنوں اور بھائی، سجدہ بھی اللہ کے لیے ہوتا ہے، غلامی بھی اللہ کے لیے ہے، لیکن خدمت خلق کس لیے؟ یہ ضرورت مند اور محتاج لوگوں کو اپنے دائیں بائیں دیکھ کر ان کی ضرورتیں پوری کرنا، یہ مسلمان کے فرض میں شامل ہے۔ کسی کو بھوک لگی ہوئی ہے، آپ اس کے لیے کھانے کا بندوبست کریں۔ کوئی ننگا ہے، آپ اس کو کپڑے پہنائیں۔ کوئی بیمار ہے، آپ اس کو دوائی دیں۔ کوئی تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہے، آپ اس میں اس کی مدد کریں۔ تو چنانچہ یہ پوری اسلامی تحریک اس خطے میں وہ اس محروم القسمت طبقے کو، جن کو یہ نظام آئے حکومت نہیں پوچھتے، تو ان کا خبرگیری کرنے کے لیے اس طرح کا کام کرتے ہیں جس کا مظاہرہ آج اپنی آنکھوں سے آپ دیکھ رہے ہیں۔ میں ہیلپنگ ہینڈ کو
ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں، دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہ ہیلپنگ ہینڈ ہماری اسلامک سرکل آف نارتھ امریکہ، جو اسلامی تحریک کا ایک بازو شمشیر زن ہے، اس کی ایک تنظیم ہے جو یہی اسلام سے محبت کرنے والے لوگ اور دنیا میں عدل کے نظام کا خواب دیکھنے والے لوگ، یہ ان کی ایک تنظیم ہے، اور جو اتنے دور سے آ کر ہم غریب لوگوں کا پتہ خبر کرتی ہے کہ یتیم کون ہے، بیوہ کون ہے، معذور کون ہے، اور ان لوگوں کی تاکہ ضرورتیں پوری کی جائیں۔ یہ ہر مسلمان کا فرض ہے۔ اس فرض کو ادا کرنے کے لیے ہیلپنگ ہینڈ کی یہ ساری ٹیم آج میرے اور آپ کے سامنے آئی ہوئی ہے۔ ان کا جہاں اسپتال کی ضرورت ہو تو وہاں وہ اسپتال قائم کریں، جہاں سکول کی ضرورت ہو سکول دیں، جدھر زکوٰۃ اور عشر کی تقسیم کا کوئی ہو تو زکوٰۃ اور عشر ان اقداروں تک پہنچائیں۔ ہیلپنگ ہینڈ کا اتنا بجٹ نہیں ہے کہ جتنا کہ زکوٰۃ اور عشر کے محکمے کی زکوٰۃ ہوتی ہے سالانہ ہماری حکومت کے پاس میں۔